مڑا استما بوڑھے ظاہر پخل کو باندھ چیز چشمے لگو ماں. جناب اسپیکر صاحب، میں نے یہ سوال تو شگفتہ ملک کا ہے. جی جناب، یہ میں نے شوکت یوسفزئی کے ڈپارٹمنٹ صنعت و حرفت کے بارے میں سوال کیا تھا. اس کا لب لباب یہ ہے کہ میں نے پوچھا تھا کہ ضلع خیبر میں سابقہ جو فاٹا ہے اور مرج ایریا ہے، اس کے لیے فنڈ مختص کیے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی کیے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ اس کی تفصیل اور وہ مجھے بتائی جائے. جناب اسپیکر صاحب، بس اس پہ کہتا. جناب اسپیکر صاحب، میں نے یہ جب پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مین اسکیم میں 199 ملین روپے ہیں کی لاگت آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں، 4 سالوں میں نہیں. جون 2021 تک 37 ملین روپے کے اخراجات کیے گئے ہیں اور 2022 میں 31 ملین کے اخراجات کیے گئے ہیں. اس طرح مجموعی اخراجات جو ہے وہ 62 ملین کیے. اس طرح 199 ملین میں سے 136 ملین ریلیز ہوئے، جس میں سے ابھی تک کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بینکوں کی زینت بنے ہوئے ہیں. وہی بات آ گئی کہ جو میں پہلے سے کہتی تھی جناب اسپیکر صاحب کہ باقاعدہ اس پہ سود خوری ہو رہی ہے. یہ میرے مرج ایریا کے لوگوں کا یہ چیز ہے کہ سود خوری ہو رہی ہے. یعنی کیوں بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ جب بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، تو میرے قبائل کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ چاہے وہ خیبر ہے، چاہے وہ رگزئی ہے، چاہے وہ مند ہے، چاہے وہ ہے باجوڑ ہے، چاہے وہ کرم ہے، چاہے وہ صدا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے. 7 ایجنسیاں جو کہ مرج ہوئی ہیں جناب اسپیکر صاحب، ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اور ساؤتھ وزیرستان جو تباہ ہو گیا ہے جناب اسپیکر صاحب، وہاں کی جو ہم امپورٹ کرتے تھے چلغوزے کی، وہ جو ہے تو وہ تباہ و برباد وہاں پہ درخت ہو گئے ہیں. میں اس دن بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقے کے ساتھ جو مرج کوہ سلیمانی کا ایریا ہے، اس کو کتنے ہی دن ہو گئے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے اور 300 سال کے درخت جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئے ہیں. کس کی سازش ہے کہ جو میرے مظلوم طبقے اور لاچار طبقے جو کہ آپ کے ساتھ خوشی سے مرج ہوئے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے ان کو یہ جب تمام چیزیں ریلیز کر دیں. میں آپ سے منت کرتی ہوں حکومت سے، آنے جانے کا یہ کرسی جو ہے، یہ کرسی عارضی کرسی ہے. وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی کرسیوں کا مالک ہے. یہ صرف اور صرف عارضی کرسی ہے اور آپ نے جواب اس کا دینا ہے. دوسری جناب اسپیکر صاحب، 136 میں سے 48 ملین انہوں نے ٹینڈر کے بارے میں ابھی سوچ رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب. تو اگر 136 ملین روپے میں 48 ملین روپے تو بقایا کتنے بچتے ہیں؟ 88 ملین روپے بچتے ہیں. اور جناب اسپیکر صاحب، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی تک ہم کیسے خرچ کریں. جناب اسپیکر صاحب، سر ایک کام کریں کہ یہ جس کا ابھی ڈپارٹمنٹ ہے 3 دن کے اندر مجھے صرف اس کی منسٹری کا نام دے دیں کہ نگہت اور رگزئی اس کی منسٹر بن گئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ملین روپیز کیسے خرچ ہوتے ہیں. اور یہ ان قبائل کے لیے کہ جن کے پاس نہ یونیورسٹی ہے، جن کے پاس نہ کالجز ہیں، جن کے پاس نہ وہ کھیلنے کے لیے میدان ہے، جن کے پاس ایکس رے مشینز نہیں ہیں، MRI مشینز نہیں ہیں، ہاسپٹلز نہیں ہیں. اگر یہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ ہاسپٹل کو ہی بنا کر اس پہ خرچ کر دینا. پھر آگے جناب اسپیکر صاحب، سکیمز کا یہ حال ہے کہ 19 ملین میں سے صرف 5 ملین روپے خرچ ہوئے. 13 ملین روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. سر 13 ملین روپیز، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. آج شوکت یوسفزئی یہاں پہ موجود نہیں، حالانکہ یہ امپورٹنٹ دن تھا، آپ نے کل اعلان کیا تھا، کل تھا، آج نہیں ہے. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب، زم اضلاع کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے صرف اتنی جناب اسپیکر میں آپ کی وساست سے پوچھتی ہوں، آپ بھی درد دل رکھتے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کا بھی ایک کنبہ ہے. خدا نخواستہ ہمارے ساتھ اگر یہ ہو تو ہم تو روڈوں پہ نکل آئیں گے جناب اسپیکر صاحب.
چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہے, چاہے وہ زرداری صاحب کی حکومت ہے, چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہے, چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہے, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آئیں. نہیں جناب اسپیکر صاحب, آج مجھے بولنے دیں, میں کر رہی ہوں. جناب اسپیکر صاحب, مجھے بتایا جائے کہ ریلیز جب ہو جاتے ہیں تو لگائے کیوں نہیں جاتے ہیں. مجھے صرف اس سوال کا جواب دیا جائے, بینکوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں, اس کا بھی جواب چاہیے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ظاہر اضلاع میں مرکز کی طرف سے فنڈز کی کمی ہے. آج میں ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ امپورٹڈ حکومت کی طرف سے نہیں, آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز کی کمی تھی. آپ کی وجہ سے جو ہے تو وہ فنڈز کی کمی تھی. اور دوسرا, اگر بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو پکڑیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ سود کیوں کھا رہے ہیں. سود اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتے ہیں. اور جناب اسپیکر صاحب, سود خوری ہوتی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ, میں اس کو ریاست مدینہ نہیں کہتی ہوں, یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. ریاست مدینہ صرف ایک ہستی کے لیے بنی تھی جو خدا کا محبوب تھا, اور اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی ریاست مدینہ بنا سکتا ہے اور نہ ریاست مدینہ چلا سکتا ہے. جناب اسپیکر صاحب, تھینک یو. Concerned Minister to respond. Concerned Minister to respond. سر وہ کہہ رہے سپلیمنٹری ہے. Supplementary. جی میر کلام صاحب supplementary. میر کلام صاحب کا مائک آن کریں. تھینک یو جناب اسپیکر. سب سے پہلے میں نگہت بی بی کا انتہائی مشکور ہوں کہ ضم اضلاع کے حوالے سے اکثر کویسچن لاتے ہیں. اس میں لکھا گیا ہے جناب اسپیکر, آپ دیکھ لیں اس کو, کہ غیر خرچ / غیر جاری کردہ فنڈز اگلے مالی سال 23 اور 22 میں جاری اور استعمال کیے جائیں گے. تو جناب اسپیکر, پوچھنا یہ تھا کہ اسی سال کون سا وہ مسئلہ ہے کہ اس فنڈ کو اسی سال خرچ نہیں کر سکتا اور اگلے سال کی بات ہو رہا ہے. تو جناب اسپیکر, اگر اس پر منسٹر صاحب تھوڑا ایکسپلین کر لیں. تھینک یو. Concerned Minister to respond. جی فضل شکور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو میں میڈم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا سا کویشچن تک اگر لمیٹڈ رہتی تو میں کر لیتا, لیکن پھر بھی سر اس میں جواب میں جو میڈم نے پوچھا ہے وہ بیسیکلی خیبر ڈسٹرکٹ کے بارے میں پوچھا گیا ہے. اور اس میں سر یہ جو چارٹ ہے اس کا جو نچلا حصہ ہے جس میں سب اسکیم لکھا گیا ہے, اس میں سر خیبر کے مطابق جتنا جو فنڈز وہاں پہ ریلیز ہوئے اور جس طرح اس کی یوٹیلائزیشن ہے وہ یہاں پہ سر اس میں دی گئی ہے. اس میں آخری میں جس طرح میڈم نے کہا کہ یہ 13 ملین یہ یوٹیلائز نہیں ہوئے سر, اس کے آگے آپ دیکھیں تو اس کے لیے ٹینڈر ہو چکا ہے سر, اور جو وہاں پہ انہوں نے انسٹرومنٹس وغیرہ لینے ہیں اس کے لیے ٹینڈر ہو چکا ہے سر, اور وہ تقریباً اسی مالی سال میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹینڈر بھی اپنے اس پہ آخر تک پہنچ جائے گا سر. وہ خریداری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس مالی سال کے آخر میں یہ پیسے بھی یوٹیلائز ہو جائیں گے سر. اس میں سر کویشچن کے مطابق سر اگر بات کریں تو یہ بات ہوگی. باقی جنگلات وغیرہ اس کے بارے میں اگر کوئی اور بات کرے کہ آگ لگی ہوئی اس پہ جی میڈم.